مجھے کم محسوس ہوا، اور اب یہ ہو سکتا ہے میری اپنی غلط فہمی ہو، آپ حضرات سے گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ اس وقت حال واضح ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یعنی میں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں پر جتنا بڑا مدرسہ ایک ہونا چاہیے تھا، یا اسلامی اسکولوں کا ایک نظام ایک ہونا چاہیے تھا، تو وہ مجھے نظر نہیں آتا۔ تحفیظ کے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ مدرسوں کا ایک نظام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تحفیظ تو یقیناً ایک بالکل خشت اول ہے، بنیادی سیڑھی ہے، وہ تو ہونا ہی چاہیے۔ وہ تو ہمارے میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تحفیظ کے اور ناظرہ کے مکاتب تو ہر گلی میں ہونے چاہیے۔ یہ تو پہلا نمبر کا کام ہے۔ قرآن پاک جب تک صحیح نہیں ہوگا، تلاوت صحیح نہیں آئے گی، کوئی کام نہیں ہو سکتا، نمازی بھی انسان بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب بچے قرآن پاک پڑھ لیں گے تو کہاں جائیں گے، یہ سوال ہے۔ اسکولوں میں جائیں گے تو ہمارے پاس کس حد تک انتظام ہے اسکول کا، اسلامی اسکولوں کا؟ مجھے یہاں ماحول نہیں نظر آ رہا اسلامی اسکولوں کا ایسا۔ نمبر دو، پھر جب بچے اور بڑے ہوں گے، اسکولنگ سے فارغ ہو کر میٹرک کر لیں گے، جب آگے بڑھیں گے تو یقیناً پھر وہ یعنی نارمل سیکولر کالجوں کا رخ کریں گے، تو ان بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا کیا انتظام ہوگا؟ تو یہ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا۔ میرا ساؤتھ افریقہ کئی مرتبہ جانے کا موقع ملا، وہاں حضرات بھی اس سے واقف ہوں گے جو حضرات وہاں پڑھتے رہے ہیں۔ مجھے پتہ چلا کہ اکثر حضرات پڑھنے کے لیے ساؤتھ افریقہ تشریف لے جاتے ہیں یا زیمبیا تشریف لے جاتے ہیں، تو ساؤتھ افریقہ کا تو بڑا شاندار نظام ہے ماشاءاللہ، بڑا بہترین نظام ہے، اسکولنگ کا اتنا شاندار نظام ہے۔ تو اس کی مثال دیتا ہوں جب کبھی موقع ملتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر تو بچہ جب اسکول سے آتا ہے تو آتے ہی وہ مدرسے جاتے ہیں، تین گھنٹے ماشاءاللہ مدرسے میں لگاتے ہیں۔ تو یہاں مسلمانوں کی بھاری اکثریت ہے ماشاءاللہ، ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت کا مجھے کوئی ایسا سیٹ اپ نظر نہیں آتا۔ اور میں نے آج مولانا محمد احمد صاحب سے بھی یہ بات عرض کی، اور بھی میں نے جو مختلف میری یہاں تقاریر ہوتی رہی، تاجر برادری میں ہوں، وہاں پر بھی ذکر ہوتا رہا، تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمیں بہت بڑے نقصان کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہاں کے جو ہمارے علماء کرام ہیں، وہ اس کو بیٹھ کر اس کا کوئی ہمیں کوئی ایک سلسلہ ایک بننا چاہیے، اس کا کام کرنا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ افراد کی کمی نہیں ہے، جب کام شروع ہوگا تو افراد آنے شروع ہو جائیں۔ آپ کے پاس جو موجود ہیں وہ بھی، نہیں تو پڑوس ملک سے، آپ کے دوسرے شہروں سے، دوسرے ملکوں سے افراد تو آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اس عرصے میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، اس عرصے میں ہمارے بڑے بڑے علماء کا انتقال ہوا۔ میں اپنے دارالعلوم کو دیکھتا ہوں، ہمارا دارالعلوم بہت بڑا، ہمارے دارالعلوم میں بڑے بڑے اکابر اساتذہ کرام وسط ہوئے۔ میرے والد ماجد مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، مولانا محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا افتخار احمد صاحب اعظمی، مولانا رشید اشرف صاحب، مولانا نعمت اللہ صاحب، ہمارے فن قرات کے بڑے مشہور استاذ تھے قاری عبدالرحمٰن صاحب۔ 45 سال سے انہوں نے نظام سے والا ہوا تھا۔ حضرت ادھر آ جائیں، حضرت آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ تو 45 سال سے نظام، وہ سارے رخصت ہو گئے۔ مجھے انڈیا میں بتایا، میں نے انڈیا، اور اس سے یہ تو میں دارالعلوم کی بات کر رہا ہوں، بنوری ٹاؤن میں ایسے ہی ہوا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب سکندر رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی جامعہ خیر المدارس میں بڑے بڑے ایک دم اس کو کہتے ہیں نا خلا ہو گیا۔ پھر مجھے ساتھیوں نے بتایا ہندوستان میں بھی یہی حال ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے علماء آئے پچھلے دنوں، دارالعلوم تشریف لائے ساؤتھ افریقہ کے علماء، تو میں نے ان سے ایسی بات ہو رہی تھی، تعزیت کے لیے آئے تھے والد صاحب کی، تو ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہمارے ساؤتھ افریقہ میں بہت بڑے بڑے علماء کرام وسط ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیے زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا ایک نظام ہے، وہ تو اللہ ہی اس کو بہتر جانتے کہ اس کا وقت کب آنا ہے۔ ہم مثال لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی تو ان سے بڑا کون ہوگا اللہ کے، وہ رخصت ہو گئے، تو کیا حال ہوئی صحابہ کرام کا؟ اب اللہ تعالیٰ نے نعم البدل نہیں رکھا انسانوں کو، جو اپنے ساتھ گیا اپنی برکتیں اپنا کام لے کر چلا گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ان کا کیا نعم البدل ہوگا؟ نبی کا تو کوئی بدل ہو نہیں سکتا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی،
تو وہ نبی نہیں تھے لیکن کام کو آگے بڑھایا، کام پیچھے نہیں گیا۔ حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کم تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ سب جانتے ہیں دور فاروق کی تجرب المثل ہے، کہاں کہاں فتوحات گئی، کہاں اور آگے بڑھا۔ یہی حال تمام صحابہ کرام کا رہا، تمام تابعین کا رہا، تبع تابعین کا رہا، اختلاف۔ اب ہمارے اکابر علماء کرام رخصت ہوئے تو اب ہمارے اوپر یہ بھاری ذمہ داری آتی ہے، ہم میں سے ہر شخص کے لیے، اس کی جتنی زندگی ہے، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کو آگے بڑھائیں۔ کہیں کام نہیں ہے تو ہم مل بیٹھ کر کام کریں۔ اس سلسلے میں میرے ذہن میں 2-3 تجاویز ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو مکاتیب ہیں وہ تو ماشاءاللہ میں کافی ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مکاتیب چل رہے ہیں کلام پاک حفظ و نظر کے، وہ تو ہونے ہی چاہیے، وہ تو بنیاد ہے۔ لیکن مکاتیب بھی ہمیں ضرورت، یہ آپ حضرات ہی بتائیں گے کہ مکاتیب قرآنیہ کی ضرورت کتنی ہے اور ہیں کتنے، اس کو کتنا بڑھانا چاہیے، اور اس طرح ہونا چاہیے کہ مسلمان گھرانے کا کوئی بچہ ایسا نہ ہو جس نے کلام پاک نہ پڑھا، اور ان کو یہ معلوم ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ جی گھر پہ قاری صاحب چلے گئے پڑھانے کے لیے، اور ایک ہے بچہ مدرسے میں آیا۔ گھر پہ قاری صاحب جانا بالکل ناکافی چیز ہے، نہ ہونے سے تو خیر بہتر ہے لیکن ناکافی ہے، بچے کو مدرسے آنا چاہیے۔ اسی طرح لڑکیوں کا نظام ایک ہو۔ دوسرے نمبر پر یہ ہمارے سب کے بیٹھ کر کام، یعنی سوچنے کی بات ہے کہ بچوں کو اگر ہم انہی سیکولر اسکولوں میں ڈالیں گے تو مجھے یہاں کی تو صورتحال پتہ نہیں یہاں کے اسکولوں کا کیا حال ہے، لیکن میں یورپ کے دیکھے اور دوسرے ملکوں کے دیکھے، خود اگر ہمارے پاکستان کے اندر برا حال ہے، خود پاکستان میں بہت برا حال ہے اسکول، جو اسلامک اسکول نہیں ہے اور سیکولر اسکول ہیں، عام اسکول ہیں، مروجہ اسکول ہیں، تو وہاں تو دین کی کوئی تعلیم بچوں کو نہیں ہے۔ تو اب الحمدللہ پاکستان میں اسلامک اسکولوں کا بہت کام شروع ہوا۔ ساؤتھ افریقہ میں بہترین انہوں نے نصاب بنایا، ہم نے ساؤتھ افریقہ کا نصاب لیا، ابھی پچھلے دنوں حضرت مولانا ابراہیم باب صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، کراچی ہے، دارالعلوم بھی تشریف آوری ہوئی ان کی، تو وہ ان کا بھی ہم نے ایکسپیرینس لیا، ان سے بھی تبادلہ خیال ہمارے ساتھیوں کا ہوا۔ تو یہ اسلامک اسکول بزنس بھی بہت اچھا ہے، کاروبار بھی اچھا ہے، تو جو ہمارے کاروباری برادری ہے وہ اپنے کاروباری بنیادوں کے اوپر اسکول چلائیں تو بہترین کاروبار بھی ہے، بچوں کا مستقبل بھی سنورتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک ایسا مدرسہ ہونا چاہیے بنیادی جو دینی تعلیم کی بنیادی ضرورتوں کو آپ کو یہاں پورا کرے۔ علم کا ایک مرکز قائم ہونا چاہیے، مدرسہ ہو درس نظامی کا بہت اچھا، جس میں لائبریری بھی ہو، جس میں دارالافتاء بھی ہو، مسجد بھی ہو، پورا درس نظامی کا نصاب ہو، اور جو ایک مدرسے کی ضروریات ہیں جس سے آپ سب واقف ہیں وہ سب ہو۔ لیکن یہ کام ایک دن میں تو کرنے کا نہیں ہے، یہ تو کام آہستہ آہستہ طریقے سے ہوتا ہے۔ اب دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا تو دارالعلوم دیوبند کے قیام میں استاد شاگرد، ایک استاد سے ایک شاگرد درخت کے نیچے شروع ہو گئے۔ ہمارا دارالعلوم جو شروع ہوا دارالعلوم کراچی 50s میں شروع ہوا، تو میں آج مفتی حضرت سے عرض کر رہا تھا مولانا احمد علوی صاحب سے کہ جب میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان آئے 1948 میں، تو جب کراچی وہ آئے تو آتے ہی ایک مسجد میں، گھر کے قریب کوئی مسجد تھی، وہاں حضرت نے اپنا درس قرآن شروع کر دیا آتے ہی، اور ایک دارالافتاء کھول لیا، جو بس میں تھا وہ تو یہ کام کیا، دارالافتاء کھول لیا، اور ایک جگہ ان کو مل گئی، ایک اگلے 1-2-3 سال میں وہ نانک واڑہ ہمارے دارالعلوم کی، وہ بھی مدرسہ ابھی بھی موجود ہے دارالعلوم کراچی میں، دارالعلوم نانک واڑہ کے نام سے، نانک واڑہ علاقے کا نام، تو وہاں ایک اس کا سکھوں کا گردوارہ تھا، لڑکیوں کا اسکول تھا، اس کو اندر جھاڑو دے کے 1-2 استادوں کو بٹھا دیا، قرآن پاک کا مکتب قائم فرما دیا، پھر وہ مکتب آگے آگے بڑھتا رہا تو پھر کتابیں شروع ہو گئی۔ تو اس وقت تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ ابھی جو میں کوشش کر رہا ہوں وہ آگے جا کر اللہ تعالیٰ اس کو کہاں سے کہاں سے ادارے کو پہنچائیں گے۔ آج اگرچہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کو 40-50 سال ہو رہے ہیں، لیکن ادارہ ماشاء اللہ اللہ رب العزت نے بہت اوپر پہنچایا، اللہ تعالیٰ اس سے کام لے رہے ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کام تو شروع کرنا ہے، اب یہ سارے کام اکٹھے تو ایک دم نہیں ہو سکتے،
لیکن جب ساتھی لگیں گے تو آپ دیکھیے گا کام کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ اور تو یہ میں آپ حضرات کے سامنے تو یہ باتیں رکھنے کی تھی، کوئی بیان کا تو ارادہ نہیں تھا، بس یہ توجہ دلانا مقصود تھا۔ اس میں ہماری کوئی تعاون کی ضرورت ہے۔ میں دارالعلوم کراچی سے وابستہ ہوں اور بے شمار مدرسے پاکستان میں الحمدللہ ہیں، وہاں کا نصاب چاہیے، کوئی نظام چاہیے، کوئی تجربہ چاہیے۔ جب مدرسہ شروع ہوگا، اساتذہ کی کوئی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی انشاءاللہ انتظام ہو سکتا ہے، یہاں سے بھی ہو سکتا ہے، ساؤتھ افریقہ سے جیسا موقع ہوگا اس کے لحاظ سے کام چل سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ کام کرنے کا، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لمبی پلاننگ نہ کریں، بس کام جو سمجھ میں آئے کام شروع کریں، بس لمبی پلاننگ نہ کریں، جتنے موقع ہو جیسے موقع ہو بس کام کا آغاز کریں۔ اور نیروبی کے اندر، کینیا کے اندر، جس طرح ساؤتھ افریقہ میں ایک مدرسہ ہے، جس طرح زیمبیا میں ایک مدرسہ ہے، ایک باقاعدہ یہاں کے علماء بچوں کی، یہاں کے علماء یعنی مسلمانوں کی ضرورت کے لیے ادارہ ہے، اس میں تمام ضرورتیں، دارالفتہ بھی ہو، یہ بھی ہو۔ اب یہ ادارہ کن خطوط پر قائم کرے گا؟ تو خطوط تو اس کے وہی ہونے چاہیے جو ہمارے سارے مدارس کے خطوط ہیں، جو طور طریقے ہیں۔ عقائد کے لحاظ سے بھی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے موقع پہ فرماتے تھے کہ جو حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے المہند المفند لکھی کتاب، اس میں جو ہمارے چیزیں لکھی وہ سارے علماء کا متفقہ وہ عقائد ہے، اس پر قائم درس نظامی ہو، دارالفتہ ہو، تخصص ہو، اور یہاں کی ہم ضرورت کو پورا کریں۔ اور اس میں ہم ابتدا بس کر دیں آہستہ آہستہ۔ اور ہمارا تو تجربہ یہ ہے کہ ایک درجہ قائم کریں، مطلب اولا قائم کر دیا، یا کوئی بھی ترتیب بنانے بیٹھ کر کے کیا کرنا ہے، اسی درجے کو آگے بڑھاتے رہیں۔ بہت لمبا چوڑا ایک دم اہتمام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور آپس میں رابطہ رکھیں، علماء کا آپس میں رابطہ بہت ضروری ہے۔ یعنی ایک نے ادھر کام شروع کر دیا، ایک نے ادھر شروع کر دیا، ایک نے ادھر شروع کر دیا، منتشر ہے، آپس میں رابطہ نہیں ہے، تو یہ جو 1.5 انچ کی مسجد ہوتی ہے نا وہ فائدہ نہیں دیتی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ اگر ایک کے آگے 0 بڑھا دیں تو وہ 10 ہو جاتا ہے، ایک کے ساتھ 1 بڑھا دیں تو وہ 11 ہو جاتا ہے۔ تو علماء کا آپس میں رابطہ، اب دیکھیں میں پاکستان کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ پاکستان میں وفاق المدارس بنا، جس وقت وفاق المدارس قائم ہوا تو بہت تھوڑے سے مدرسے تھے، اور اس سال ماشاءاللہ مجھے تعداد یاد نہیں ہے لیکن کئی لاکھ طلبہ نے اس سال وفاق المدارس میں امتحان دیا، سارے مدرسے جڑ گئے۔ اس کی وجہ سے کسی کا کام کم نہیں ہوا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے ہو جائیں گے، ہم پیچھے کوئی نہیں ہوگا، کسی کا کام کم نہیں ہوا، سب کے کام آگے بڑھ گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کی طاقت بنا دی۔ دیکھیں آپ لوگ اقلیت میں ہیں، مائنورٹی کے اندر ہے، اگر ہم اور آپ لوگ یہاں کے علماء مل کر نہیں بیٹھیں گے اور علماء مل کر کام نہیں کریں گے تو پھر ہماری طاقت کبھی بن نہیں پائے گی۔ مسلمانوں کی جتنی اقلیتیں دنیا میں جتنی مائنورٹیز ہیں، وہ جب اپنا کام کرتی ہے تو اقلیتوں کے الگ حقوق ہوتے ہیں قانون میں، کوئی اس کو رٹ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو آپ لوگ اقلیت میں، آپ لوگ مائنورٹیز کے اندر ہیں، تو آپ لوگ اپنا حقوق منوا سکتے ہیں کہ جی ہمارا یہ حق ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، اور طریقے سے چلیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام بہت اعلیٰ طریقے سے انشاءاللہ یہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور علماء کرام کی آمد ہو یہاں پر بیانات، تبلیغی جماعت تو آتی ہے، لیکن میں یہ تو سنتا رہتا ہوں کہ جی علماء کرام وہاں گئے، ساؤتھ افریقہ گئے، وہاں بیانات ہوئے، زیمبیا گئے، لیکن کینیا کے بارے میں بہت کم سننے میں آتا۔ تو اب یہ تنزانیہ کے لوگوں نے سلسلہ شروع کیا کہ وہ علماء کرام میں سے کسی بڑے عالم کو یا کسی کو بھی سال میں 1 مرتبہ بلاتے ہیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، میرا 2 مرتبہ تنزانیہ جانا ہوا، ایک کانفرنس میں گیا تھا اور ایک مرتبہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گیا تھا۔ تو اس سے علماء لوگ جڑتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پہ جو بات ہے نا، پہلے نمبر پر مکاتب قرآنیہ ہر جگہ قائم ہو، تمام مسلمانوں کو پتہ ہو کہ بچوں کو ہمیں قرآن پاک کی تعلیم دینی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوئی زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں، ہر جگہ دستیاب۔ نمبر 2، مدرسہ بنیادی طور پر قائم۔ اس کے لیے آپ حضرات فی الفور کوشش کریں شیخ، اس کے بغیر جو ہے نا یہ گزارا نہیں ہے یہاں پہ۔ ہمارے ہر آدمی کا بچہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا، کسی کے وسائل نہیں ہوتے، کسی کے حالات نہیں ہوتے۔
تیسرے نمبر پر آپس میں اتحاد کا. میں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اب جیسے یہ مسجد ہے، یہ ہال ہے، آپ حضرات 15 دن میں، 1 مہینے میں ایک مرتبہ بیٹھ جائیں، کوئی بات نہ کریں، اس میں بیٹھے ایک جگہ کیوں، چاہے کھانا پینا کریں، کچھ کریں، اور دینی کوئی مرحلہ آ جائے، دینی مسئلہ آ جائے، اس میں آپ حضرات کا ایک مشترکہ موقف ہونا چاہیے، ایک مشترکہ موقف ہو کہ جی ہمیں بات کیا کرنی ہے. ہم لوگ تو پوچھیں گے نا آپ سے، مسجدوں میں پوچھیں گے، آپ کے دروس میں پوچھیں گے، یا ویسے فون کر کے پوچھیں گے جی ہم کیا کریں، تو آپ کے پاس بتائیے جواب ہو جی ہم نے یہ کرنا ہے، جو بھی آپ اس میں طے کریں. اگر آپ حضرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، آپ اپنے دوسرے علماء کرام سے رابطہ کریں مختلف ملکوں میں کہ کیا جواب دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں میرے ذہن میں تھیں اس حوالے سے کہ ہمیں یہاں جو ماحول ہے، یہاں جو حالات ہیں، اس کے سامنے یہ چیزیں ہماری ضروری ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ کراچی کے اندر ہمارا دارالعلوم کراچی، بنوری ٹاؤن، فاروقیہ، بڑے مدرسے زمانے میں یہ تھے. بنوریہ، جامع بنوریہ اس وقت وجود میں نہیں آیا تھا. تو جب بھی ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس مسائل تحقیقات حاضرہ بنائی ہوئی تھی کہ جب بھی کوئی نیا مسئلہ ہوگا تو سارے کراچی کے جو علماء ہیں، وہ بھی چنیدہ اہل علم، وہ بیٹھ کر ایک مسئلے کے اوپر اپنی ایک تحقیق جو بھی ہوگی وہ کریں، اور ایک اپنا دنیا کو ایک اپنا مشترکہ موقف بتائیں گے. ہوا یہ کہ پھر پاکستان کے دوسرے شہروں نے بھی، دوسرے شہر کے علماء کرام نے بھی کراچی سے رجوع کرنا شروع کر دی کہ کراچی کے علماء جمع ہوتے کیا فیصلہ کیا، ایک مکہ مشترکہ ایک موقف آ گیا. مثلا چاند کا مسئلہ، میں مثال دیتا ہوں، چاند کا مسئلہ میں مشترکہ موقف. ابھی فلسطین کا مسئلہ آ رہا ہے، فلسطین کا مسئلے کے اندر ایک مشترکہ، دیکھیں نا، ایک عمومی مسئلہ ہے، آپ اس میں ڈرے نہیں، یہ تو پوری دنیا میں آواز اٹھ رہی ہے. ساؤتھ افریقہ نے کتنا بڑا اسٹیپ لیا، یہاں کی گورنمنٹ نہیں لے گی، لیکن آپ لوگوں کی ایک آواز تو ہونی چاہیے کہ بھئی یہ ہمارا موقف ہے، ہماری اقلیت ہے، ہمارا ایک موقف ہے. یا حلال فوڈ کے حوالے سے کام ہے، ساؤتھ افریقہ میں سنہا کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ماشاءاللہ ان کا کام ہے. اسلامی بینکنگ ہے نا جی، اسلامی بینکنگ کے اندر آج بھی میں یہاں پر اسلامی بینکوں میں گیا، یہاں پر یہ صرف اس لیے گیا کہ میں دیکھوں کہ کام کیسا ہو رہا ہے، کیونکہ میرا خود یہ اسلامی بینکنگ میری اپنی فیلڈ ہے، اور میں نے اس کے موضوع کے اوپر PhD بھی کیا، کتابیں بھی لکھی وہاں کے کئی، اور پاکستان کے باہر کئی اداروں کے میں شریعہ بورڈ کا ممبر بھی ہوں. تو میں یہاں اس لیے اگر یہاں کے بینکوں میں کہ یہاں دیکھوں کام کیسا کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں کے علماء تاجر حضرات جب سوال کرتے ہیں جب کس کا بات کیسا رکھتے ہیں تو میرے علم میں آئے. تو 2 اداروں میں گیا، دیکھا بھالا، ان کے بارے میں پتہ تو چلا نا کہ جی ہاں یہ ہو رہا ہے. میں جس ملک میں بھی کبھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو وہاں اسلامی بینکوں میں ضرور جاتا ہوں دیکھنے کے لیے کہ کام کیا ہو رہا ہے، کیا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، کیا ہم ان کو نئی چیز دے سکتے ہیں. آج بھی کچھ ان سے تبادلہ خیال ہوا، کچھ مشورے ہوئے. تو میرا مقصد یہ تھا کہ جب ہم مل بیٹھیں گے تو یہاں کی ضرورتیں سامنے ہوں گی، جب یہاں کی ضرورتیں سامنے ہوں گی تو اس کے لحاظ سے آپ حضرات آگے بڑھیں. یہ یہاں کا ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم ترین چیز ہے. اور چوتھے نمبر کے اوپر ہمارے دادا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی اپنا کسی کو بڑا بنایا کرو. فرماتے تھے کہ اگر تمہارا کوئی بڑا نہیں ہوگا تو پھر تمہارا بڑا شیطان ہوگا. تو فرماتے ہیں تمہارا اگر کوئی بڑا نہیں ہوگا تو تمہارا بڑا کون ہوگا؟ شیطان ہوگا. تو اپنا کسی کو رابطہ ایسا ہوا حضرات کا، پاکستان، یہ کینیا سے باہر، ہندوستان میں، پاکستان میں، ساؤتھ افریقہ میں، جو بھی آپ حضرات سمجھیں کہ اپنے معاملات میں ان کی طرف ہم رجوع کریں، اور اپنی کوئی ایسی آپ کا ادارہ ہو، کوئی ایسی جمعیت ٹائپ کوئی چیز ہو، یا کوئی ایک آپ کا ایسی چیز ہو کہ سب کو جوڑ کر لے کر چلے. میں آپ کو مثال دوں، جیسے میرا جانا یہ سری لنکا ہے. سری لنکا میں بھی آپ کو ہمارے بڈھسٹ ملک ہے، اچھا مسلمان وہاں مائنورٹیز کے اندر ہے، لیکن انہوں نے اپنی ایک ادارہ بنا لیا مسلمان کو، اور اس کے مفتی رضوی مشہور آدمی ہمارے دوست بھی ہیں، نیو ٹاؤن میں پڑھتے تھے، بنوری ٹاؤن میں. تو وہ اس کے اب صدر ہیں وہاں کے، پتہ نہیں کیا نام ہے، جمعیت العلماء سری لنکا یا کیا نام ہے اس میں. انہوں نے سارے مدرسوں کو، سارے لوگوں کو جوڑ لیا. اب انہوں نے حلال فوڈ کا بھی کام شروع کر دیا کہ جس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ حلال ہے تو وہ مسلمان اس کو لیں، جیسا ساؤتھ افریقہ والے کرتے. اور اسلامی بینکنگ کا کام بھی شروع کر دیا انہوں نے، اس کے اوپر اپنے علماء کو تیار کیا، ان کو مختلف ملکوں میں بھیجا،
اور وہاں پر اسلامی بینک بہت کھل گئے. میں حیران ہو گیا. سری لنکا میرا بہت جانا ہوتا تھا اسلامی بینکنگ کے حوالے سے. وہاں ایک MCB تھا پاکستان کی بینک کی شاخ تھی, اس کو دیکھنے جاتا تھا. تو میں ان سے جب جاتا تھا میں ان سے کہتا تھا کہ یہاں کے آپ تاجروں کو جمع کریں اور علماء کو جمع کریں. ان کے ساتھ ایک نشست رکھ لی, کھانا ہو گیا, سب بیٹھ گئے, بات ہوئی. تو میں نے دیکھا ہندو بھی بہت آئے ہوئے تھے. تو میں حیران ہوا تھا. میں نے کہا آنے دیں ان کو. ان سے ہم نے پوچھا, ہندو تاجر تھے. میں نے کہا آپ کیوں آئے؟ کہنے لگے ہم اسلامی بینکنگ کرنے آئے. تو میں نے کہا آپ کو اسلامی بینکنگ کی کیا ضرورت ہے بھائی, آپ کا تو بلی بھی نہیں ہے اسلام کے اوپر. کہہ رہے نہیں, ہماری جو گیتا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسلامی بینکنگ وہ سود حرام ہے. ان کی اپنی جو کتاب ہے گیتا مشہور ان کی مذہبی کتاب, اس میں لکھا ہوا. تو اس لیے ہم سیکھنا ہے کہ آپ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں, کیا چیز ہے, کس طرح آپ کو. لیکن بات کیا ہے کہ جو انہوں نے اب ان کی وہاں کی جو حکومت ہے ہر معاملے میں وہاں کی علماء سے رجوع کرتی. مسلمانوں کا جب بھی کوئی مسئلہ آتا, پارلیمنٹ میں ان کا کوئی مسئلہ آتا, یا ان کو کوئی مسلمانوں کے بارے میں کوئی موقف اختیار کرنا پڑتا, تو وہ مسلمانوں کی بات کو مانتے ہیں. مثلا ابھی پچھلے دنوں جب کورونا کا زمانہ آیا تو وہاں انہوں نے لاشوں کو جلانا شروع کیا. تو ہندو تو ویسے بھی لاشوں کو جلاتے ہیں, لیکن انہوں نے مسلمانوں کی لاشوں کو بھی جلانا شروع کی. سری لنکن گورنمنٹ میں کورونا کے زمانے میں جن کا انتقال ہو رہا تھا کورونا سے, اور انہوں نے کہا کہ بس یہ چونکہ کورونا ہو گیا تو لہٰذا ان کو جلا دو. سب مسلمانوں نے ان کو جا کر کہا کہ جی ہمارے رسم و رواج میں تجہیز و تکفین کا طریقہ ہے, جلانے کا نہیں ہے. ہمارے اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے جلانے کا. لیکن نہیں مانی وہاں کی گورنمنٹ. پھر علماء نے پھر وہاں کے لوگوں نے علماء کو بیچ میں ڈالا. ان علماء نے اپنا موقف ان کے سامنے رکھا. پھر پاکستان سے باہر کے علماء کرام کے آن لائن انہوں نے ویڈیو کلپس منگوائے, آن لائن ان کی میٹنگ ان کو کروائی. وہاں کے علماء نے ان کو کہا کہ دیکھیں جی ہمارے طریقوں سے آپ رسم و رواج کے مطابق کام کریں. وہاں کی گورنمنٹ مجبور ہوئی مسلمانوں کی بات ماننے. کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑے سے مسلمان علماء ہیں, لیکن جب مل کر بیٹھے تو انہوں نے بات مانی. مائنورٹیز کے حقوق ہوتے ہیں, مائنورٹیز کے اپنے چیز ہے. اس لیے یہاں پر یہ ہے کہ مل کر بیٹھیں اور اپنے موقف کو اور اپنے کاموں کو آپ آگے بڑھائیں. اور ان چیزوں کی طرف میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کی طرف فلفور آپ حضرات توجہ کریں. سب سے بنیادی چیز ہے مل کر بیٹھنا. کوئی آدمی کام کر رہا ہو نا, آپ اس کی کوئی ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں. ہمارے جو جھگڑے شروع ہوتے ہیں مخالفتوں سے ہوتے ہیں. کام آپ آپس میں کوئی کام ہو, اگر کوئی اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو علیحدگی میں سے اختلاف کو پورا کرنا. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں تبلیغی جماعت کی. تبلیغی جماعت ہم تھائی لینڈ گئے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, کافی سال پرانی بات ہے. وہاں ہمیں ساتھیوں نے تبلیغی جماعت کی بہت شکایت کی کہ جی تبلیغی جماعت میں یہاں یہ ہے, یہاں یہ ہے, یہاں کے امیر ایسا, وہاں کے جو ہوتا ہے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری ان کی بات سنی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے مجھے بتائی, میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اس کی اصلاح حال کے لیے. والد صاحب نے ان کو یہ بات کہی کہ دیکھو آپس میں اختلاف مت کرنا, ورنہ تبلیغی جماعت کا کام بہت بڑا کام ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑا خیر کا ذریعہ بنایا ہے, دنیا بھر میں اس کا کام ہے. تو کوئی ایسا کام مت کرنا کہ جماعت کے کام کو نقصان ہو. جو خرابیاں ہیں خرابیاں آپ لکھ دو مجھ کو, خرابیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے, لیکن اختلافات شروع ہو جائیں اچھی بات نہیں, بہت نقصان ہو. خیر انہوں نے بتایا یہ چیزیں والد صاحب نے نوٹ کی. ہم لوگ پاکستان آ گئے. جب پاکستان آئے تو حضرت کراچی میں کوئی تبلیغی جماعت کا بڑا اجتماع تھا. تو حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بزرگ پرائیویٹ میں, وہ تشریف لائے دارالعلوم. ملاقات ہوئی والد صاحب سے, بات کے حساب سے بزرگوں سے. تو والد صاحب نے ان سے کہا کہ میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں, مولانا جمشید صاحب سے. پھر والد صاحب نے اوروں کو بھی ہٹا دیا وہاں سے, صرف حضرت مولانا جمشید صاحب کو, ان کے بھی ساتھیوں کو کہا کہ آپ بھی ہٹ جائیں. پھر حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر تھائی لینڈ کی وہ ساری باتیں ان کو بتائیں کہ دیکھیں وہاں یہ خرابی ہے, اور میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ چونکہ آپ ذمہ دار ہیں تو آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں. بعد میں ساتھیوں نے بتایا, پھر دوبارہ مارا جانا, بعد میں ساتھیوں نے بتایا کہ الحمدللہ وہ چیزیں ٹھیک ہو گئی. تو دیکھیں اختلاف ہو جاتا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ شکایت بھی ہو جاتی ہے, طریقے غلط بھی ہو جاتے ہیں, لیکن طریقے کا غلط ہونا اور اختلافات کا ختم ہونا وہ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے, اور اس سے کام آگے بڑھتا ہے. کام میں ترقی اللہ تعالیٰ اس سے دیتے ہیں. تو اس لیے آپس میں مل بیٹھے, کسی کی کوئی بات بری لگی, کوئی اختلاف ہو, اس اختلاف کو پروان نہ چڑھیں, اس اختلاف کو مل بیٹھ کر ختم کریں. ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی اختلاف ہو آپ اس اختلاف کو ٹیبل پر رکھو. اس اختلاف کو کہاں رکھ دو؟ ٹیبل پر, مشورے میں ڈال.
جو ہوگا انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی، اللہ رب العزت کی طرف سے بہتری آئے گی اللہ کی طرف سے. تو یہاں پر بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کام آپ کریں. اور یہ ہے کہ ایک چیز اور یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کیا صورتحال ہے، درس قرآن کا آغاز کرنا چاہیے مسجدوں میں علماء کرام، یعنی جس کی جو مسجد ہے وہ کلام درس قرآن اپنا پڑھائیں اور درس حدیث ہو. ایک دن درس حدیث کریں، ایک دن درس قرآن کریں، تاکہ لوگ ایجوکیٹ ہوں، لوگوں کو دینی تعلیم پہنچے. یقیناً ہوتا تو ہوگا، یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ایسی میرے دل میں ایک بات تھی کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں تو ہر جگہ الحمدللہ ہر مسجد میں ہوتا ہے. اور تبلیغی جماعت کے کام کی ہمیشہ معاونت کرنی چاہیے، اس کو ہمیشہ آگے بڑھانا چاہیے. اس سے اللہ رب العزت نے بڑی خیر رکھی ہے، اس میں بڑی عافیت رکھی ہے. اس کام میں سب کو مل کر تعاون کرنا چاہیے، وقت بھی لگانا چاہیے. یہ چند باتیں میرے ذہن میں تھی، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں. بیان تو میں کرنا نہیں چاہتا تھا، آپ سب حضرات علماء کرام میں اصحاب علم میں تو کوئی ایسی بات، مگر یہ کہ چند باتیں جو میرے سامنے آئیں میں نے رکھی ہیں. پتہ نہیں میری بات صحیح ہے غلط ہے، آپ مجھے اس کی طرف بتائیے گا. کوئی تبادلہ خیال کرنا ہو تو کر لیں، کیونکہ اذان کا وقت بالکل قریب ہے. ورنہ کوئی بات اس میں کرنے کی ہے، کوئی بات آپ کو کافی گہری باتیں کی ہے ڈاکٹر صاحب نے. سب پتہ نہیں تعارف ہو گیا ہے علماء کے ساتھ نہیں. محفل نماز سے پہلے